کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے متع اور اسلام۔ کتاب کے مصنف سید العلماء علامہ سید علی نقی مرحوم و مغفور ہیں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 98، آیت متع کے منسوخ ہونے کا خیال اور اس کا دفعیہ۔ وہ کہ جنہوں نے مخصوص اسباب کی بنا پر نکاح متع کے خلاف جہاد کرنا اپنا فرض منصبی سمجھ لیا تھا، ان کے لیے اس آیت کا صریح مضمون اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے سد راہ تھا۔ اس لیے ضرورت تھی کہ وہ اس میں کسی طرح کی رخنہ اندازی کر کے اپنی مقصد برآری کریں۔ چنانچہ اس آیت کے متعلق یہ خیال تصنیف ہوا کہ وہ منسوخ ہے، لیکن ناسخ ہوتی تو اس کا کوئی معین و یقینی ناسخ معلوم ہوتا، لیکن وہ تو حقیقتاً منسوخ تھی نہیں، زور طبیعت سے منسوخ بنائی جا رہی تھی، لہٰذا ناسخ کی تلاش بھی طبع آرائی اور خیال آفرینی پر موقوف تھی، اور اس لیے نقطۂ خیال میں عجیب اختلاف پیدا ہوا اور جتنے منہ اتنی باتیں ہو گئیں۔ ملاحظہ ہو تفسیر الباب التاویل خازن بغدادی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 423۔ یہ آیت منسوخ ہے لیکن ناسخ میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سنت کے ساتھ منسوخ ہوئی ہے اور وہ صبرہ جہنی کی حدیث ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی متع سے روز خیبر اور غیر وحشی گدھوں کے گوشت سے، اور یہ ان لوگوں کے مسلک پر مبنی ہے جو کہتے ہیں کہ سنت ناسخ قرآن ہو سکتی ہے، لیکن امام شافعی کا مذہب یہ کہ سنت ناسخ قرآن نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی ناسخ سورہ مومنون کی آیت ہے۔ اس میں حلیت کا انحصار زوجہ ملک یمین میں لیا گیا ہے، اور متع کے ساتھ نکاح کی ہوئی عورت نہ تو زوجہ ہوتی ہے اور نہ ملک یمین۔ ابن عباس متع کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ کہ ان کے نزدیک آیت محکم یعنی غیر منسوخ تھی اور وہ متع کی اجازت دیتے تھے، اور عطا خراسانی نے ابن عباس سے روایت کی کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ جب طلاق دو عورتوں کو تو طلاق دو عدہ کے لحاظ کے ساتھ، اور سالم نے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر منبر پر گئے اور انہوں نے حمد و ثناء الہی کے بعد کہا کہ کیا بات ہے کہ اکثر لوگ اس متع کو اب تک کرتے ہیں، حالانکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ اب میں نہ پاؤں گا کسی شخص کو جس نے متع کیا ہو مگر یہ کہ اس کو سنسار کروں گا، اور کہا کہ متع کو منہدم کر دیا نکاح اور طلاق اور عدہ اور میراث نے۔ اور کتاب معرفت الناسخ المنسوخ ابو عبداللہ محمد بن حزم مطبوعہ مصر برحاشیہ تنویر المقیاس صفحہ نمبر 331 میں ہے۔ یہ آیت اس حدیث کے ساتھ منسوخ ہوئی ہے کہ جناب رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس متع کو حلال کیا تھا مگر خدا نے اب اس کو حرام کر دیا ہے، لازم ہے جو لوگ موجود ہیں وہ اس کی تبلیغ کر دیں ان لوگوں تک جو نہیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اس آیت کی ناسخ وہ آیت ہے جس میں میراث زوجہ ثمن اور رابع کا ذکر ہے، اور اس میں زن ممتوع کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور امام شافعی نے کہا ہے کہ متع کی تحریک سورہ مومنون میں ہے اور ناسخ اس کی آیت ہے، اور یہ امر متفقہ علیہ ہے کہ زن ممتوع نہ زوجہ ہے اور نہ ملک یمین، پس متع کا جواز اس آیت سے منسوخ ہو گیا۔
اور کتاب افادۃ الشیوخ بمقدار الناسخ المنسوخ صدیق حسن خان صاحب، مطبوعہ نظامی کانپور، صفحہ نمبر 370 میں بعض احادیث ممانعت متع کو درج کرنے کے بعد لکھا ہے: مذکورہ بالا عبارت سے آیت متع کے نسخ کے متعلق حسب ذیل اقوال پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا نسخ کسی آیت قرآن سے نہیں بلکہ احادیث سے ہوا ہے۔ نمبر 2 کی اس کی ناسخ یہ آیت ہے، اس لیے کہ اس میں حلیت کا انحصار زوجہ و ملک یمین میں کیا گیا ہے، اور زن ممتوعہ نہ زوجہ ہے اور نہ ملک یمین۔ نمبر 3، اس میں طلاق کا حکم دیا گیا ہے اور متع میں طلاق نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ہے ناسخ آیت متع کا۔ نمبر 4، نکاح و طلاق اور عدہ و میراث کے مجموعی آیات سے آیت متع کا نسخ ہوا ہے۔ نمبر 5، آیت میراث ازواج ناسخ متع ہے۔ ناظرین کرام، جہاں تک قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ آیات کا جائزہ لیا جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نسخ ایک ایسی معمولی چیز نہیں کہ ایک آیت منسوخ ہو جائے اور ناسخ کا پتہ نہ لگے کہ وہ کیا ہے، بلکہ جہاں تک دیکھا جاتا ہے منسوخ کے ساتھ ناسخ معین اور معلوم ہوتا ہے، اور معینہ حیثیت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت کی ناسخ یہ آیت ہے۔ لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے کہ ایک آیت کو منسوخ قرار دے لیا گیا لیکن ناسخ کی تعین نہیں۔ اس کی تلاش کے لیے اس قدر کاوش فکری و مجاہدہ دماغی کی زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے، اور ہر شخص اپنے اپنے خیال کے مطابق ایک چیز کو ناسخ قرار دے رہا ہے جس کا نہ کوئی مستند معلوم ہوتا ہے اور نہ کوئی برہان۔ اس سے یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ در حقیقت اس آیت کا منسوخ ہونا کوئی ثابت شدہ حقیقت نہ تھی، بلکہ کسی خاص جذبہ عقیدت یا مخصوص مسلک کی پرورش کے لیے اس کو خواہ مخواہ منسوخ فرض کر لیا گیا، اور پھر ناسخ کی تلاش کی ضرورت محسوس ہوئی، جس میں اختلاف نظر کے ساتھ خیال میں اختلاف ہو گیا اور کسی معین نقطے پر اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ علامہ ابن قیم الجوزی اپنی کتاب زاد المعاد فی الہدی خیر العباد، مطبوعہ مصر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212 میں بحث حج تمتع میں نسخ کی بحث کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: نسخ کے لیے 4 باتوں کی ضرورت ہے جن میں سے کوئی بھی اس مسئلے میں پائی نہیں جاتی۔ ضرورت ہے کہ کچھ دوسرے نصوص کی اور وہ مخالف ہوں، ان نصوص کے، اور پھر وہ مقابل میں ٹھہر بھی سکیں اور زمانے کے اعتبار سے ان سے موقر ہوں، تب وہ ناسخ قرار پا سکیں گے۔ پھر صفحہ نمبر 213 میں لکھتے ہیں: جب ہم دیکھیں اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کسی امر کے متعلق کہہ رہے کہ وہ منسوخ تھا یا مخصوص، اور بعض کہہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، تو قول اور فریق کا جو نسخ یا اختصاص کا دعویٰ کرتا ہو مخالف اصل ہو، لہذا بغیر برہان قبول نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ قول مارز قرار پائے گا اس قول کا کہ وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ اس صورت میں دلیل ہی وہ چیز ہے جو اس بحث کو طے کر سکے اور اختلاف کے موقع پر رجوع خدا اور رسول کی جانب لازم ہے۔ لہٰذا ابو ذر و عثمان کہتے ہیں کہ نسخ حج عمرہ کے ساتھ منسوخ ہے یا خاص، اور ابو موسیٰ و عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ باقی اور حکم اس کا عام ہے، تو دلیل لانا اس فریق کے لیے ضروری ہوگا جو نسخ و اختصاص کا مدعی ہوگا۔ اس عبارت سے 2 امروں کا پتہ چلتا ہے: ایک یہ کہ نسخ کے لیے 4 باتوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، کچھ نصوص موجود ہوں تاکہ ناسخ سمجھے جا سکیں۔ نمبر 2، یہ نصوص اپنے مضمون کے اعتبار سے منسوخ کے ساتھ مارز و مخالف ہوں۔ نمبر 3 یہ کہ با اعتبار قوت و سند و دلالت اس منسوخ سے مقاومت کر سکتے ہوں۔ نمبر 4، با اعتبار زمانہ منسوخ سے متاخر ہوں، یعنی اگر وہ نصوص پہلے ہوں اور منسوخ بعد میں تو نصوص اس کے ناسخ قرار نہ پا سکیں گے۔ دوسرا امر یہ کہ اگر کسی حکم کے منسوخ ہونے کے متعلق اختلاف ہو تو بار ثبوت بذمہ مدعی ہے، اس لیے کہ منسوخ ہونا خلاف اصل و قاعدہ ہے، لہٰذا اس کے لیے مضبوط دلائل کی ضرورت ہے۔ اب میں اس معیار کے مطابق ان دلائل پر جو آیت متع کے منسوخیت کے متعلق پیش کیے جاتے ہیں نظر ڈالتا ہوں، جس سے معلوم ہوگا کہ ان دلائل میں کہاں تک زور و طاقت موجود ہے اور وہ ناسخ متع
قرار پا سکتے ہیں یا نہیں۔ بے شک احادیث کے متعلق تفصیلی بحث آئندہ حصہ کلام سے تعلق رکھتی ہے، اور وہاں معلوم ہوگا کہ احادیث سے ممانعت متع میں کہاں تک رہنمائی کرتے ہیں، اور ایسے اہم مسئلے میں جو قرآن مجید کے صریح خلاف ہے ان کی طاقت و قوت کس درجے تک وفا کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر تو خود علماء اہل سنت میں یہ مسئلہ بہت زیادہ قابل غور رہا ہے کہ آیت قرآن کا نسخ حدیث کے ذریعے سے صحیح بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ امام شافعی اس کے سخت مخالف ہیں، اور ان کی رائے میں حدیث کسی طرح ناسخ قرآن نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے یہ نکاح متع کی منسوخیت کے سلسلے میں انہیں آیات کی تلاش کی زحمت اٹھانا پڑی ہے۔ رہ گئے آیات جن سے تمسک کیا گیا ہے، ان پر ایک ایک کر کے اجمالی حیثیت سے روشنی ڈال دینا ضروری ہے۔ پہلی آیت جو نسخ متع کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، فلاح پانے والے وہ مومنین ہیں جو دیگر اوصاف کے ساتھ جن کا ذکر اس آیت کے قبل ہے، اپنے اعضائے باطنی کی نگہداری کرنے والے ہیں، سب سے سوائے اپنی ازواج کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملکیت میں داخل ہیں۔ بے شک اس آیت کے ناسخ متع ہونے کے سلسلے میں دو باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ یہ آیت نکاح متع کی آیت سے تناقض رکھتی ہو، دوسرے کہ باعتبار زمانہ نزول اس سے مؤخر ہو، لیکن افسوس ہے کہ اس آیت میں ان دونوں امروں میں سے کوئی بھی پایا نہیں جاتا۔ آیت کا جواز متع خلاف ہونا اس امر پر مبنی ہے کہ زن ممتوعہ ازواج میں داخل نہ ہوں۔ اس کے ثبوت میں کبھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تسلیم شدہ اور متفقہ علیہ امر ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لہذا جیسا کہ ابن حزم کی سابقہ عبارت میں مذکور ہے کہ اس بات پر سب متفق ہے کہ زن ممتوعہ نہ زوجہ ہے اور نہ ملک یمین ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ علماء شیعہ کا نقطہ نظر اس کے قبل واضح کیا جا چکا ہے کہ وہ زن ممتوعہ کو مثل زوجہ دائمی کے ازواج میں داخل سمجھتے ہیں، اور کبھی اس کے ثبوت میں یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اگر زن ممتوعہ بھی ازواج میں ہوتی تو اسے بھی آیت میراث ازواج کے تحت میں میراث ملنا ضروری تھی۔ میراث کا نہ ملنا اس کی دلیل ہے کہ وہ زوجہ نہیں ہے، لیکن یہ استدلال بھی انتہائی کمزور ہے۔ اول تو میراث کا نہ ملنا زن ممتوعہ کو یہ خود اختلافی مسئلہ ہے، لہذا کم سے کم دو علماء تو اس استدلال سے خاموش نہیں ہو سکتے جو زن ممتوعہ کو مشروط یا غیر مشروط حیثیت سے میراث دیے جانے کے قائل ہیں۔ دوسرے یہ کہ کسی قسم کا بدلیل خاص کسی خاص نوع سے مخصوص ہو جانا جنس کے دائرے کو محدود نہیں بنا سکتا۔ اگر مفہوم ازواج میں عرفاً و شرعاً زن ممتوعہ شامل ہے تو کسی خاص حکم ازواج کا زوجہ دائمی سے مخصوص ہو جانا اس کا موجب نہیں کہ مفہوم ازواج محدود و مضیق ہو جائیں اور وہ زن ممتوعہ شامل نہ ہو، جبکہ زوجہ دائمی کے بعض اقسام ایسے ہیں کہ جن کو میراث نہیں ملتی، جیسے وہ زوجہ جو اہل کتاب میں سے یعنی کافرہ ہو، یا وہ زوجہ جس نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہو۔ حقیقت یہ کہ زن ممتوعہ کے ازواج میں نہ ہونے کا خیال خود اس امر پر مبنی کہ نکاح متع جائز و مشروع اور مباح و صحیح شرعی نہ ہو، اور جبکہ متع بھی عقد جائز و نکاح صحیح شرعی مان لیا جائے جیسا کہ آیت کا مفاد و نتیجہ ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ زن ممتوعہ منکوحہ بحیثیت حصول زوجیت مشترک ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلی صورت میں زوجیت محدود و موقت اور دوسری میں غیر موقت ہوتی ہے، لیکن زوجہ ہونے کی حیثیت سے دونوں میں کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آیت متع اس دوسری آیت یعنی کہ موضوع میں وسعت پیدا کر دیتی ہے اور اس کے دائرے کی گنجائش کو زیادہ کر دیتی ہے، اور ایسی دو دلیلوں میں کبھی تعارض ہو ہی نہیں سکتا جن میں ایک کا اثر دوسرے کے موضوع حکم پر پڑ رہا ہو۔ اسی بنا پر علامہ جاء اللہ زمخشری نے کتاب
زمخشری نے کشاف مطبوعہ مطبع امیریہ بولاق مصر 1318 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287 میں آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، اگر تم دریافت کرنا چاہو کہ کیا اس آیت میں حرمت متع کی کوئی دلیل ہے، میں کہوں گا کہ نہیں، اس لیے کہ وہ عورت جس سے نکاح متع ہوا ہو وہ ازواج میں داخل ہے، جبکہ نکاح متع صحیح قرار پایا گیا ہو۔ اس کے بعد جب اس امر پر نظر ڈالی جاتی کہ کیا یہ آیت متع کے بعد ہے تو حقیقت حال اس کے خلاف نظر آتی ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ یہ آیت قرآن مجید میں 2 جگہ ہے، ایک سورہ مومنین میں اور دوسرے معارج میں، اور یہ دونوں صورتیں تمام مکہ معظمہ میں نازل شدہ ہیں۔ اور سورہ نساء کی آیت جو مدنی سورہ اور اس لیے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے، لہٰذا اگر ان دونوں آیتوں میں تعارض بھی سمجھا جائے تو فلسفہ ناسخ و منسوخ کی بنا پر آیت متع کی ناسخ قرار پا سکتی ہے، لیکن آیت متع کی ناسخ نہیں ہو سکتی۔ دوسری آیت: اے پیغمبر، جب تم لوگ طلاق دو عورتوں کو تو طلاق دو ان کو عدہ کے ساتھ۔ اس آیت کے مضمون کو نکاح متع کے جواز و عدم جواز کے ساتھ کون سا تعلق ہے، یہ بہت زیادہ مبہم ہے۔ اس آیت سے نکاح متع کی ممانعت اس وقت ثابت ہو سکتی تھی جب اس میں یہ کہا گیا ہوتا کہ ہر قسم کے نکاح کے لیے طلاق کی ضرورت ہے، یا کم از کم نکاح متع کے افتراق کے لیے جو بمنزلہ طلاق عدہ نہ ہوتا، لیکن جبکہ اس آیت میں اتنا ہی ہے کہ طلاق دو تو عدہ کے ساتھ دو، لیکن طلاق دینے کی ضرورت کن صورت میں ہوتی ہے اس کا کچھ تذکرہ نہیں ہے۔ نیز خود نکاح متع کے افتراق میں مثل طلاق نکاح دائمی کے عدہ رکھنا ضروری ہے، تو اس آیت سے نکاح متع کی ممانعت کہاں ثابت ہوتی ہے جو یہ آیت متع کی ناسخ قرار دی جا سکے۔ انہی بیانات سے تیسرے خیال کی کمزوری بھی ثابت ہوتی ہے، یعنی یہ کہ نکاح و طلاق اور عدہ و میراث کے مجموعی آیات متع کے خلاف اور اس کے ناسخ ہیں، اس لیے کہ نکاح کے لفظ تو نکاح دائمی اور نکاح متع دونوں میں شامل ہے، پھر نکاح کے آیات سے ممانعت متع کیوں کر نکل سکتی ہے، اور طلاق کا حکم کسی کلیے کی صورت میں نہیں دیا گیا کہ ہر نکاح کے لیے طلاق کی ضرورت ہوگی، بلکہ یہ کہا گیا کہ جب طلاق دو تو عورتوں کے لیے عدہ رکھنا ضروری ہے، اور قائلین متع بھی اس کے مخالف نہیں ہے۔ رہ گیا عدہ، وہ متع میں بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے نکاح دائمی میں، جس پر تفصیلی بحث سابق میں کی جا چکی ہے۔ بے شک میراث کے متعلق اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ نکاح دائمی سے مخصوص ہے، لیکن کسی ایک حکم کا نکاح دائمی سے مخصوص ہونا نکاح متع کے عدم مشروعیت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ چوتھی دلیل یعنی آیت میراث کو ناسخ متع قرار دینے کی حقیقت بھی کھلتی ہے، اس لیے کہ آیت میراث کے متعلق جو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے وہ اتنا کہ اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ زوجہ دائمی سے مخصوص ہے، زوجہ منقطع شامل نہیں ہے، لیکن اس کو کافی توضیح سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ کسی حکم کا ایک نوع خاص سے مخصوص ہونا اور چیز ہے، اور موضوع کا بحیثیت مفہوم کسی خاص نوع میں محدود ہونا دوسری چیز ہے۔ لہٰذا عدلہ خارجیہ کی بنا پر حکم میراث کے زوجہ دائمی کے ساتھ مخصوص ہونے سے یہ تھوڑی ثابت ہو سکتا ہے کہ زوجہ منقطع حقیقتاً بھی صنف ازواج میں داخل نہیں ہے، اور نکاح متع حرام و ناجائز اور خلاف شرع ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام دلائل جو آیت متع کی منسوخیت کے سلسلے میں پیش کیے گئے تھے سب کمزور، بے حقیقت اور پادر ہوا ہوں۔ اسی بنا پر سر سید احمد خان نے بھی باوجود انتہائی مخالف متع ہونے کے اس کا اقرار کیا ہے، اور اپنی تفسیر قرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216 میں رقم تراز ہے۔ گروہ کثیر امت کا یہ قول ہے کہ اس آیت میں تو بلا شبہ جواز متع کا حکم ہے، لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے،
مگر جن آیتوں سے اس نسخ کا استدلال کرتے ہیں وہ استدلال میری دانست میں نہایت ہی ضعیف ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کمزور دلائل کی بنا پر ایک صریح آیت قرآن کے حکم سے کنارہ کشی کرنا کسی طرح حق و صداقت کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ اسلام کے متفقہ احادیث اور عقیدہ متع کا ثبوت، صفحہ نمبر 110۔ جب ہم مستند اور معتبر صحاح اور مساند علماء اہل سنت پر نظر کرتے ہیں تو ان میں ایسے احادیث کثرت سے پائے جاتے ہیں جن سے زمانہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عقد متع کے جواز کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ احادیث جنہیں نکاح متع کی ممانعت میں پیش کیے جاتے ہیں ان سے بھی اس کے اصل مشروعیت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ ہم ذیل میں ان احادیث کے متعلق اقتصابات کو پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ ناظرین کے ہاتھ میں ہے کہ اس کے بعد نکاح متع کو زنا و صفا و حرام کاری وغیرہ کے ان الفاظ سے تعبیر کرنا شارع مقدس کے حکم کے خلاف ایک انتہائی جسارت آمیز حملہ ہے یا نہیں، کیونکہ ایسے شرمناک فعل کی جو زنا و صفا وغیرہ وغیرہ الفاظ سے یاد کیا جا سکے، شارع کی جانب سے 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ کے لیے بھی اجازت نہیں ہو سکتی، چی جائے کہ ایک طویل یا مختصر زمانے تک کے لیے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری مطبوعہ کرزن گزٹ پر پریس دہلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 759 اور مطبوعہ مصر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 146۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ہم جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائیوں پر جایا کرتے تھے اور ہمارے لیے کوئی سامان اپنے مقتضائے فطرت کے پورا کرنے کا نہ ہوتا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم اپنے اعضائے شہوانی کو قطع نہ کرا دیں۔ حضرت نے ہم کو اس سے ممانعت فرمائی، پھر ہم کو اجازت دی کہ ہم عورت سے کچھ لباس وغیرہ کے عوض متع کر لیا کریں۔ صحیح مسلم مطبع مجتبائی دہلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450 میں بھی یہ روایت 3 طریق سے موجود ہے۔ جمع الفوائد شیخ محمد سلیمان سوسی رودانی مغربی مالکی نزیل حرمین متوفی 1094 ہجری مطبوعہ میرٹھ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222 میں یہ حدیث اس طرح ہے۔ ابن مسعود مستند امام ابی عبداللہ محمد بن ادریس شافعی مطبوعہ مصر صفحہ نمبر مطبوعہ مصر 1327 ہجری صفحہ نمبر 145 میں روایت ان الفاظ میں موجود ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منقطع الاخبار میں حدیث مذکور کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے متفق علیہ، اور ملا علی متقی نے کنز الاعمال مطبوعہ دار المعارف حیدرآباد 8 صفحہ نمبر 295 میں بھی اس حدیث کو درج کیا اور لکھا ہے کہ ابن جریر یعنی امام محمد بن جریر طبری نے تہذیب الاثار میں اس کی تخریج کی ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری مطبوعہ دہلی صفحہ نمبر 767 767 جلد نمبر 2 مصر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 150۔ جابر بن عبداللہ اور سلمہ ابن القوع دونوں صحابیوں کا بیان ہے کہ ہم ایک لشکر میں جنگ کے اوپر تھے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ شخص ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم متع کرو، پس اب تم متع کر سکتے ہو۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث بائیں الفاظ ہے، صفحہ نمبر 450۔ جابر و سلمہ کا بیان ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منادی نے آ کر اعلان کیا کہ تم لوگوں کو متع کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسری روایت میں یوں ہے، صفحہ نمبر 451۔ اس میں خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ حضرت نے تشریف لا کر متع کی اجازت کا اعلان فرمایا۔ کنز الاعمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 294 میں یہ روایت اس طرح ہے کہ ہم ایک جنگ میں تھے، جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ متع کرو۔ تیسری حدیث بخاری مطبوعہ دہلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 767 اور مصر صفحہ نمبر 150۔
سلمہ بن القوع کی روایت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مرد و عورت آپس میں قرارداد کر لیں تو 3 روز تک ان کے لیے معاشرت کی میعاد ہونی چاہیے، اس کے بعد اگر وہ چاہیں مدت میں اضافہ کریں تو کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں جدائی اختیار کریں تو جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ کنز الاعمال صفحہ نمبر 295 جلد نمبر 8 میں یہ حدیث حسب ذیل الفاظ میں ہے۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم مطبوعہ دہلی صفحہ نمبر 451۔ سلمہ بن القوع کی روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اوطاس والے سال متع کی اجازت دی 3 دن کے لیے۔ اس کے قبل کی روایت کے ضمیمے میں سے جو انہی سلمہ بن القوع سے ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رقص المتع ثلاث میں ثلاثہ کی قید رقص ہے، رقص سے متعلق نہیں ہے، جس کے یہ معنی قرار پائیں کہ اجازت متع کی صرف 3 دن باقی رہے گی، بلکہ ثالثاً متع سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی رسالت مآب نے 3 دن کے لیے متع کی اجازت دی تھی، یعنی بوقت واحد اس سے زیادہ مدت کا متع نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر اس مدت کے بعد اگر چاہیں تو مدت میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن خود اجازت میں عمومیت تھی اور وہ کسی خاص زمانے سے مخصوص نہ تھی۔ جمع الفوائد شیخ محمد سلمان رودانی صفحہ نمبر 222 میں اس حدیث کی نقل کے بعد لکھا۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم مطبوعہ دہلی صفحہ نمبر 151۔ سبیر جہنی کی روایت ہے کہ ہم کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کی اجازت دی، میں اور ایک دوسرا شخص ساتھ گئے ایک عورت کے پاس بنی عامر میں سے، اور اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے اجرت کے متعلق دریافت کیا۔ میں نے کہا میں اپنی چادر دوں گا، اور میرے ساتھی نے کہا میں اپنی چادر دوں گا، اور چادر میرے ساتھی کی میری چادر سے بہتر تھی، مگر میں خود اس کی بانسبت جوان تھا۔ وہ عورت جب چادر کو اس کی دیکھتی تو اس کی طرف راغب ہوتی تھی، اور جب میرے اوپر نظر ڈالتی تھی مجھے پسند کرتی تھی۔ آخر اس نے مجھ سے کہا کہ تم اور تمہاری چادر میرے لیے کافی ہے، چنانچہ 3 روز تک میں اس کے پاس باقی رہا۔ 6ٹھی حدیث سبز جہنی سے بیان ہے کہ فتح مکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو پورے 15 دن مکے میں رہنا پڑا، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اجازت دی کہ متع کی۔ میں اور ایک شخص میری قوم میں سے ہم دونوں آدمی ایک ساتھ نکلے۔ میں اپنے ساتھی کی بانسبت خوبصورت اور وہ ذرا بدصورت تھا، لیکن ہم دونوں آدمیوں کی چادروں میں فرق تھا۔ میری چادر کوہنا اور اس کی چادر بالکل نئی تھی، یہاں تک کہ جب ہم مکے کے آخری حصے تک پہنچے تو ایک عورت ہم کو بہت حسین و جمیل ملی، اور ہم نے اس سے متع کی خواہش کی۔ اس نے اجرت کا سوال کیا۔ ہم دونوں نے اپنی اپنی چادر پھیلا دی۔ اس نے دونوں آدمیوں کے چہرے پر نظر ڈالی۔ میرے ساتھی نے کہا کہ دیکھو اس کی چادر کوہنا ہے اور میری چادر بالکل نئی ہے۔ اس نے کہا کہ اسی کی چادر مجھے منظور ہے۔ یہ الفاظ اس نے 2 یا 3 بار کہے، اور اس کے بعد میں نے اس سے متع کیا۔ یہ روایت اس کے بعد دوسری سند سے بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ جمع الفوائد صفحہ نمبر 223 میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔ 7ویں حدیث صحیح مسلم صفحہ نمبر 451۔ صبر مبد جہنی کی روایت ہے کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے کہ حضرت نے فرمایا، یا ایھا الناس، میں نے تم کو اجازت دی تھی عورتوں کے ساتھ متع کرنے کی۔ 8ویں حدیث مسلم صفحہ نمبر 251۔ صبر جہنی کا بیان ہے کہ ہم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ متع کا سال فتح مکہ جب ہم مکے میں داخل ہوئے۔ 9ویں حدیث صحیح مسلم صفحہ نمبر 451۔ سبرۃ المبد کی روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے سال اپنے اصحاب کو متع کا حکم دیا۔ میں اور میرا ایک ساتھی قبیلہ بنی سلیم میں سے دونوں نکلے، یہاں تک کہ ایک عورت قبیلہ بنی عامر سے دستیاب ہوئی۔ ہم نے اسے خواہش پیش کی اور اپنی چادریں دکھلائیں۔ وہ ایک مرتبہ ہمارے چہروں پر نظر کرتی تھی تو مجھ کو میرے ساتھی کی بنسبت خوبصورت پاتی تھی۔
اور کبھی چادروں پہ نظر کرتی تو اس کی چادر بہتر نظر آتی تھی۔ آخر کچھ دیر اس نے اپنے دل سے مشورہ کیا اور پھر مجھ کو اس نے اختیار کر لیا۔ 3 دن تک وہ عورت صحابی کے پاس رہی۔ 10ویں حدیث سنن حافظ ابن عمر دار القطنی، مطبوعہ دہلی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 398۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے متع سے ممانعت فرمائی اور اس سلسلے میں فرمایا کہ خداوند عالم نے متع کو حلال کیا تھا لوگوں کے لیے جناب رسالت مآب کے زمانے میں، اس بنا پر کہ اس زمانے میں عورتیں کم تھیں۔ 11ویں حدیث کنز الاعمال فی سن الاقوال والافعال، شیخ علاء الدین علی متقی ابن حساب الدین برہان پوری، مطبوعہ دائرۃ المعارف، حیدرآباد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 294۔ قیس کی روایت ہے کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جاتے تھے تو ہماری عورتوں سے علیحدہ رہنے کی مدت طولانی ہو جاتی تھی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے قواعد باطن کو بیکار کر دیں؟ حضرت نے اسے منع کیا، پھر اجازت دی کہ ہم عورت کے ساتھ ایک مقررہ مدت تک کچھ اجرت کے ساتھ عقد کر لیا کریں۔ اس روایت کی محدث عبد الرزاق نے اپنے جامع میں تخریج کی ہے۔ 12ویں حدیث کنز الاعمال، صفحہ نمبر 294۔ صبرہ کی روایت ہے کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدینے سے نکلے۔ حجۃ الوداع میں جب ہم اسفان تک پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔ سراقہ بن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس طرح تعلیم دیجیے کہ گویا آج ہم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بتلائیے کہ آج عمرے میں جو کچھ ہو وہ اب کی سال مخصوص ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے یہی ہے۔ جب ہم مکہ معظمہ پہنچے تو خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کی اور پھر ہم کو متع النساء کی اجازت دی گئی۔ ہم نے آ کر عرض کی کہ عورتیں متع کے لیے راضی نہیں ہوتیں جب تک کوئی میعاد مقرر نہ کی جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا، تو میعاد کر کے متع کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری روایت اسی حدیث کے متعلق کنز الاعمال، صفحہ نمبر 295 میں، جس کے الفاظ یہ ہیں۔ صبرہ کا بیان ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے لیے گئے۔ جب ہم مکہ پہنچے، محرمات حج سے احلال کر چکے تو حضرت نے فرمایا انہی عورتوں سے جو مکہ معظمہ میں متع کرو۔ ہم نے یہ بات عورتوں کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے کہا جب تک کوئی مدت مقرر نہ کرو گے نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس کا ذکر جناب رسالت مآب سے کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا، اپنے اور ان کے درمیان میں ایک مدت قرار دے لو۔ مذکورہ بالا احادیث سے یہ بات ظاہر ہے کہ نکاح متع کے متعلق رسالت مآب نے حکم ضرور دیا تھا۔ بے شک بعض روایات میں اس کی حد 3 روز کے بعد افتراق کا حکم اور بعد میں ممانعت بھی وارد ہے، لیکن اس کے اوپر روشنی بعد میں ڈالی جائے گی۔ یہاں تو مجھ کو صرف متع کی اصل مشروعیت اور کسی نہ کسی موقع پر از جانب شرع اس کا حکم دکھلانا تھا۔ اس کے بعد مخالفین متع کو زنا و حرام کاری وغیرہ کے الفاظ سے اس کو یاد کرنے میں کچھ شرم محسوس ہو اور یہ مقصد ان احادیث سے حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ پارٹ نمبر 6 کا اختتام کرتے ہیں۔